رحمة للعالمين مولانا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والعن أعداءهم أجمعين من يوم عداوته إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا کا ذرہ ذرہ تسلیم بے خدا ہے. خدا جو کہتا ہے وہ دنیا کا ذرہ مان لیتا ہے. ماشاءاللہ سے آپ کی سماعتیں بیدار ہیں, بہتر سے بہترین سن رہے ہیں. اب تک اس موضوع پر بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا, اللہ نے کہا, کیا کہا, اس کو مانو تو مان لینا ہے. اب نہیں معلوم وقت پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا. کوشش کروں گا 20 منٹ کے اندر پورے گفتگو ختم نہیں کرنا ہے, اس لیے کہ معلوم ہے آج جمعہ بھی ہے, اس کے بعد پھر 2 مجالس بھی ہیں. جو انسان ٹائم ٹیبل اور نظام اور سسٹم کے اندر نہیں آتا وہ پھر انسان نہیں کہلاتا. کیونکہ انسان سسٹم سے چلتا ہے. مولا کائنات اپنی وصیت کر رہے تھے, بیٹا انسان والوں کے لیے کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہے ہیں جی, مولا علی کہہ رہے ہیں. کیا کریں, یہ وصیت جہاں جہاں تک جائے, جس جس کے کان میں جائے اس تک کے لیے یہ وصیت ہے. اتقوا اللہ و نظم امرکم. میں وصیت کرتا ہوں تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے, اس لیے کہ وہ آئے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے. بے شک انسانوں کی ہدایت کے لیے جو آیا تھا وہ انسانوں سے وصیت کر رہا ہے اللہ کے تقوی کو پکڑے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا, ہمیشہ خیال ہو اللہ دیکھ رہا ہے. سیکنڈ جملہ فوراً کہا ہوا نظم امرکم, اپنے امور میں نظم بخشنا, اپنے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرنا. مولا کیا کرے, تقوی کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے, ٹائم ٹیبل کو سیٹ کرنا, نظام کو بنانا, منظم ہو جانا. تو انشاءاللہ نظم برقرار رہے گا, منظم رہیں گے. کہہ یہ رہا تھا, اللہ نے کہا ان کو مانو, ان کو مانو, ان کو مانو, انہیں کو ماننا ہے. اللہ نے کہا ان کو نہ مانو, ان کو نہ مانو, ان کو نہ مانو. نہیں, ہم ان کو بھی مانیں گے, ان کو بھی مانیں گے. اچھا بھائی, اللہ کہہ رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے, ان کو مانو تو تمہارا فائدہ, نہ مانو تو تمہارا نقصان. نہیں, ہم ان کو بھی مانیں گے, ان کو بھی مانیں گے. آگے کہاں آئے, آئے میرے ساتھ چلتے ہیں. پہلی بار جب معاویہ حکومت سنبھالنے کے بعد پورے دنیا میں عالم اسلام میں حکومت سنبھالنے کے بعد مدینہ آیا. جیسے ہی مدینہ آیا لوگوں نے کہا فلاں صحابی ہے, اتنے میں بک جاتا ہے, چلو بھائی اس کو دلواؤ, اتنا دے دو. کہا فلاں صحابی ہے, وہ اتنے میں. فلاں صحابی ہے, وہ اتنے میں. فلاں صحابی ہے, اس کو اتنا دے دو. کہا وہ کتنے میں بکتا ہے, اس کا باپ کوئی نہیں ہے, اس کا باپ تلاش کر کے دے دو, وہ اتنے میں بک جائے گا. واہ واہ واہ, حیدری حیدری حیدری. بھٹکو نہ سقیفہ کے اندھیروں میں خدا رہا, بھٹکو نہ سقیفہ کے اندھیروں میں خدا رہا. قرآن کی سنو مرضی یزدان کو سمجھو, قرآن کی سنو مرضی یزدان کو سمجھو. یہ 14 زمانے میں تعارف ہے خدا کا, یہ 14 زمانے میں تعارف ہے خدا کا. ان سب کو سمجھنا ہے تو بس عمران کو سمجھو. حیدری حیدری. آج ایک اب سے 15 منٹ سے بھی کم ہے میرے پاس ٹائم. سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں جو بھی بیان کرتا ہوں یہ خون جگر ہے, میں یہاں وہاں سے بیان نہیں کرتا, میں کتابوں کو پڑھ کر آتا ہوں. اور ہر چیز کو آپ جو بھی جہاں بھی ڈاؤٹ ہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئیے پوچھئے. ایک بات بھی ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر نہیں ہے. کیا عرض کر رہا تھا میں کہاں تھا جی؟ نہیں, معاویہ کہاں آیا؟ مدینہ آیا. باغ دور سنبھالنے کے بعد
آیا اصحاب نے کیا کہا معاویہ کے فلاں رسول کا صحابی ہے اتنے میں بک جائے گا، فلاں ہے اتنے میں بک جائے گا، فلاں کو وہ چیز کی ضرورت ہے وہ دے دو، ہر چیز کو مہیا کر رہا تھا۔ بتایا گیا یہاں 95 ایئرس کا ایک صحابی ہے، کتنے ایئرس کا؟ اس کو بلوائیے کہ وہ بکنے والا نہیں ہے۔ ارے بلاؤ تو دیکھتے ہیں، فلاں بک گیا، فلاں بک گیا، فلاں کو جاؤ حشم کی ضرورت تھی ہم نے جاؤ حشم دے دیا، فلاں کو پیسوں کی ضرورت تھی دے دیا، فلاں کو درہم کی تھی دے دیا، فلاں کو گھر کی ضرورت تھی دے دیا، فلاں کو باپ کی ضرورت تھی باپ بھی دے دیا۔ تاریخ کے جملے ہیں، جس کو جو ضرورت تھی ہم نے وہ دے دیا، اب ان کو بھی لے آؤ دیکھتے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے۔ رسول کے صحابی کو کہا گیا بلوا رہے ہیں آنا پڑے گا، ٹھیک ہے آ جائیں گے، مسجد میں تو بلوا رہا، دربار میں تو نہ بلوا رہا۔ اگین وہ رسول کے صحابی کتنے سال کے؟ 95 ایئرس کے، پہنچے، کہا بیٹھے تشریف رکھیے، بیٹھے، کہا حضور کوئی خدمت کا موقع؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ہاں مسجد میں، ہاں ہے ایک موقع آپ کو ملا۔ کہا کیا ہے؟ میں نے ایک بہت بڑی چیز کھو دیا ہوں، میں مجھے وہ چیز دے۔ حضور آپ نے کیا کھو دیا؟ سوچ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گھر مار لیا ہوگا ان کا، ہو سکتا ہے کچھ پیسے ان کے چلے گئے ہوں گے، کوئی چیز کھو گئی ہوگی دے دیں گے، بہت بڑی چیز کھو گیا ہوں۔ کیا ہے بھائی؟ کہ جوانی کھو گئی، جوانی دے دے۔ معاویہ نے جوانی کہاں سے دوں؟ ارے جوانی نہیں دے سکتا، یعنی تیرے پاس دنیا نہیں ہے، سبحان اللہ، تیرے پاس دنیا نہیں ہے، جنت کی ضمانت دے دے، جنت کی ضمانت دے دے، تو وہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ وہاں سے پلو جھاڑتے ہوئے اٹھے، کہا کہ نہ تیرے پاس دنیا ہے نہ آخرت ہے، تیرے پاس بیٹھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ رسول کے صحابی نے یہ قانون بنا کر دیا، اس در پہ جاؤ جس در پہ دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے۔ اسی لیے قرآن میں کہا دعا کرو، دعا قبول کریں گے۔ کیا پروردگار دعا کیا کرے؟ دعا کا ڈھنگ بتایا، پھر دعا اس طرح سے کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، پروردگار مجھے دینا دنیا میں بھی نیکی آخرت میں بھی نیکی۔ در تلاش کرو جہاں دنیا بھی ملے آخرت بھی ملے۔ آئیے آپ کو وہ در پہ لے کے جاتا ہوں۔ حبابہ کیا نام ہے؟ مولا کی خدمت میں آئی، یا علی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ بھی خلیفہ، وہ بھی خلیفہ، آپ کہہ رہے ہیں آپ امام، میں جاؤں کہاں؟ بات حق ہے نا، درست پوچھا نا انہوں نے، کہاں جاؤں کدھر جاؤں؟ وہاں خلیفہ تو رسول بتا رہے ہیں، اور آپ میں آگے تھے، میں کیا کروں مولا؟ کہ پتھر لا، پتھر لا، پتھر کو منگایا گیا، کہا دیکھ غور سے دیکھ، کہا دیکھا پتھر پر مولا نے یوں کیا، پتھر کو یوں کیا، جیسے منہ میں نشان بن جاتا ہے، ویسا ہی نقش انگشت مولا کائنات پتھر میں آ گیا۔ میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، بہت لمبی بات ہے، 10 منٹ میں کم کرنا، ختم کرنا ہے مسئلے کو، پھر 5 منٹ فضائل اور کم ہو۔ وہ گئی، پھر وہاں کہاں گئی؟ وہاں جانے کے بعد کہا حضور کیسے مان لوں؟ ہماری دنیا مان رہی ہے، بیٹھا نہیں ہوں میں، حضور کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے، مجھے ایک نظام مل گیا ہے، قانون مل گیا، یہ پتھر لو، دوسرا پتھر ہے، اس پہ نقش لگا دو۔ پتھر پہ کہیں نقش لگتا ہے؟ تمہارے یہاں پتھر پہ نقش نہیں لگتا، پتھر پہ عالم جس نے گاڑا تھا اس کے یہاں نقش لگتا ہے۔ مولا کائنات کے بعد مولا حسن کا زمانہ آیا، پہنچ گئی بابا، پہنچ گئی، سننے میں آیا تم امام ہو، مولا نے کہا پتھر لا، پتھر پہ نقش بنایا، پھر مولا حسین کے پاس پہنچی، پتھر پہ نقش بنایا، اب آیا چوتھے امام کا زمانہ۔ چوتھے امام نے کہا یہ بتا میرے دادا علی نے تجھے بتایا کیا تھا؟
دادا علی نے بتایا تھا پتھر لاؤ، پتھر پر انگلی کا نشان کیا تھا؟ کہا کیا تھا؟ کہ غور سے دیکھنا۔ وہ بابا اب تیری آنکھ میں وہ جوانی نہیں ہے، غور سے سننا میرے بھائیوں، تیری آنکھوں میں اب وہ بینائی نہیں ہے، اب اپنے جسم کو دیکھ۔ اب دیکھیے مولا کا زمانہ دیکھا اس نے، مولا حسن کا زمانہ دیکھا، مولا حسین کا زمانہ دیکھا، چوتھے امام کی خدمت میں آئیے، آنکھوں کی بینائی اچھی نہ تھی، چوتھے امام نے کہا پتھر پہ نقش دیکھنے کے لیے آنکھوں کی بینائی کا ہونا ضروری ہے، آنکھوں کی بینائی جوانی میں اچھی ہوتی ہے۔ تو بابا تو بڈھی ہے، اپنا جسم دیکھ۔ جیسے لفظ ختم ہو گیا اپنے جسم کو دیکھا، جوان ہو گئی۔ دنیا کی سب سے اچھی چیز جوانی۔ رسول کے صحابی نے کہا تھا دے دے جوانی، کہ نہیں دے سکتا، اس در پہ جوانی ملتی ہے۔ اب پانچویں امام کا زمانہ آیا، پانچویں امام کا زمانہ آیا، یہی ہو بابا پہنچی، سننے میں آیا تم امام ہو، کہا بی بی پتھر لاؤ، بی بی پتھر لاؤ۔ بی بی میرے بابا 35 سال تک امام رہے، کربلا کے بعد 35 سال تک، یہ 35 سال کا عرصہ پھر تمہیں ضعیف بنا دیا ہے، اپنے جسم کو دیکھو، پھر دیکھی، پھر جوان ہو گئی۔ روایت میں ملتا ہے 8ویں امام تک کا زمانہ دیکھا اس نے۔ کون سے در پہ آنا ہے؟ جس در پہ دنیا ملے، جس در پہ آخرت بھی ملے۔ اب آئیے، یہی چوتھے امام کا زمانہ تھا، بلخ سے ایک بندہ آیا تھا۔ کہاں سے؟ بلخ کہاں ہے؟ افغانستان۔ ہر سال آتا تھا چوتھے امام کی خدمت میں حج کے بعد، اس کی بیوی سنی تھی، جاتے کہاں ہو، اتنا سامان لے کے، ہیرے جواہرات، بڑا بزنس مین تھا، ہیرے جواہرات لے جاتا، مولا کے ہاں تحفے میں دے دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تجھے کیا معلوم بھائی، دنیا بھی ان کے پاس ہے، بے شک آخرت بھی ان کے پاس ہے، ہمیں تم نے اب تک کیا دیا انہوں نے؟ تو چلا گیا حج پہ، اسی تبصرہ ہوا، بھائی کوئی عورت کہنا، چلا گیا۔ مولا نے کہا ادھر آ، اے بلخی ادھر آ، میں چاہتا ہوں آج تو میرے ہاتھ دھلا۔ جیسے ہی مولا نے ہاتھ دھلا، ہاتھ جیسے ہی دھلا، پانی گیا، پانی گیا، پانی نہ تھا، ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ او بلخی بھائی اس کو لے کے چلے جا، اپنی اہلیہ کو دے دینا۔ جب بیوی نے دیکھا، شوق چڑھا، چلتے ہیں اس کی زیارت کے لیے، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ بلخی حاجی کا انتقال ہو گیا، جو ہر سال میرے چوتھے امام کی خدمت میں حج کے بعد پہنچتا تھا۔ مدینے کے باہر اس کا انتقال ہو گیا، وہ دوڑتے ہوئے میت کو رکھا، جب تک میں میرے امام کو نہیں دیکھوں گا میت دفن نہیں کروں گا۔ وہ 1-2-3 فرسخ کا فاصلہ ہے، 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ، پر امام کو دیکھ لوں پھر آ کے دفن کروں گا۔ یہ پہنچا کہاں؟ امام کے پاس۔ امام نے کہا بیٹھ جا، تو بیٹھ گیا۔ کہا اکیلے آئے ہو؟ وہ اکیلے آئے ہو گھر سے؟ مولا بیوی کے ساتھ آیا۔ وہ کہاں ہے؟ مولا وہ نہیں، جاؤ مولا، مولا کہہ رہا ہوں جاؤ لے آؤ، مولا وہ ارے جاؤ لے آؤ، مولا اس دنیا میں وہ نہیں رہی۔ مولا نے کہا جاؤ تو، وہ گیا، جیسے ہی گیا بیوی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کبھی پر چلو چلتے تمہارا کام کر لو، پھر میں اپنی بات بتا دوں گی۔ جیسے ہی مولا کی خدمت میں اپنی بیوی کو لے کر آیا، جیسے ہی چوتھے امام کو اس کی بیوی نے دیکھا، سجدہ کیا۔ شوہر نے پوچھا سجدہ کیوں؟ کہ یہی تو تھا جب میں مر گئی تھی، میری روح لے کے جا رہے تھے اسرائیل، جب میری روح پرواز کر رہی تھی یہی بندہ تھا، اس نے کہا اسرائیل روح واپس کر، اسرائیل روح واپس کر۔ ہاں سن، 30 سال کی حیات میں نے اسے دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ اب سمجھ میں آیا، اس دروازے پر جاؤ جس دروازے میں تمہیں دنیا میں ملے آخرت بھی ملے۔ معلوم یہ ہوا یہ چوتھے امام کا دروازہ ایسا ہے، اہل بیت کی چوکھٹ ایسی ہے جہاں دنیا بھی ملتی ہے، جہاں آخرت بھی ملتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو سلام کرو، ماں باپ کو سلام کرو جنہوں نے آزاد خانے تک آپ کو پہنچایا۔ اپنے ماں باپ کو نہ بھولو جنہوں نے حسین کی محبت گھٹی میں پلایا، علی کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے ہیں۔ آزادارو، آج چھٹی محرم ہے، آج چھٹی محرم ہے۔ آپ کو معلوم ہے
مولا حسین اور آئمہ کہتے کسے ہیں؟ مولا حسین اور آئمہ کہتے اسے ہیں اللہ نے ان جیسی بڑی نعمتوں کو ہمارے حوالے کر کے منت کیا ہے، احسان کیا ہے۔ احسان ہے اس ذات پروردگار کا، علی جیسا امام مجھے دیا ہے نا، ہمیں دیا، حسن جیسا امام ہمیں دیا۔ منت تو یہ تھی، ہم منت تھے، منت کرنا تھا، احسان ہمارے اوپر ہوا ہے، منت ہے۔ لیکن معلوم ہے کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ حسین نے کیا کہا؟ منو علی الحسین۔ مولا حسین کہتے ہیں اشقیاء سے، لعینوں سے، ظالموں سے کہتے ہیں اے ظالموں حسین پر ایک احسان کر دو، ایک مرتبہ صرف۔ میں یوں کہوں 12 پورے اماموں میں پہلا امام ایسا ہے، تنہا امام حسین ایسے ہیں جو اشقیاء کی طرف رخ کر کے کہہ رہے ہیں منو علی الحسین، حسین پر احسان کر دو۔ مولا حسین پر احسان کس لیے؟ بس اس لیے کہ اصغر کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، کچھ قطرے پانی اصغر کو دے دو عزادارو۔ کتنا مجبور ہو گیا حسین، کتنا مجبور ہو گیا۔ فخر اسماعیل تھا، فخر ابراہیم تھا، چاہتا زمزم جاری کر دیتا، چاہتا پورے کربلا کو فرات بنا دیتا، لیکن اشقیاء سے کیا کہا؟ منو علی الحسین، حسین پر ایک احسان کر دو، کچھ قطرے پانی کے دے دو۔ پھر دوسرا جملہ کیا کہا معلوم ہے؟ قتلوا شیعتی وأہل بیتی۔ اے اشقیاء، تم نے میرے شیعوں کو مار دیا، میرے اصحاب کو مار دیا، میرے اہل بیت کے گھرانے والوں کو مار دیا۔ دیکھو میں چھوٹا بچہ لایا ہوں جس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ خود سے بیٹھ جائے، کچھ قطرے پانی کے پلا دو۔ تنہا میرے مولا نے ایسے الفاظ کربلا میں استعمال کیے ہیں جب اصغر کو لے کر گئے تھے۔ کیا کیا جملہ کہا؟ احسان کر دو، تم نے سب کو مار دیا نا، یہ قطرے پانی تو پلا دو۔ جملہ پورا ہوا تھا، روایات میں ملتا ہے اشقیاء رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ پہلا مقام ہے کہ اشقیاء رو رہے ہیں، عزادارو اکبر کی تلوار وہ کام نہ کر سکی جو اصغر کام کر رہے ہیں۔ عزادارو عباس کی حیبت نے کبھی اشقیاء کو نہیں رلایا، فوج بھاگی ضرور ہے، روئی نہیں، لیکن اللہ اکبر جیسے اصغر کو لے کر گئے، اصغر کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، اشقیاء رونے لگی۔ عزادارو اور 2-3 جملے سن لیجئے گا، میرا ٹائم صرف 1 یا 2 منٹ رہ گیا ہے۔ عزادارو کربلا میں تنہا شہید اصغر ہے، روایت کے جملے ہیں جسے حسین شہید ہونے کے بعد اپنے آبا کے دامن میں لیا، لینے کے بعد آرام آرام سے خیامگاہ تک پہنچے، خیامگاہ تک پہنچے۔ کہا رباب مجھے شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، میں بچے کو قیامگاہ تک لے آؤں۔ حسین پہلی دفعہ شرم رہے تھے کہ قیامگاہ تک کیسے لے کر آئے، اکبر کی میت کو لا لیے، عباس کا علم لے کر آ گئے، عزادارو قاسم کے ٹکڑے لے کر آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم اصغر میں وہ کیا خصوصیت تھی کہ اصغر کو لانے میں حسین شرم رہے ہیں۔ اب میں بتا دوں، دوسرا جملہ سنیے گا، تنہا شہید اصغر ہے جس کا ایک قطرہ خون کا زمین پر نہ گرا، روایت میں ملتا ہے۔ اور تیسرا جملہ لے لیجئے، تنہا ایسا شہید اصغر ہے، اپنا خون حسین نے اپنا خون، اپنے زخموں کا خون ایک جگہ جمع کیا، اصغر کے بدن پر ملا۔ مولا کیوں خون میں مل رہے ہیں؟ شاید اس لیے کہ اصغر کو دفن کرنا ہے، دفن سے پہلے غسل دیا جاتا ہے۔ عزادارو تنہا شہید ہے جس کو دفن کیا حسین نے۔ کربلا معلیٰ میں حبیب کی قبر ہے، اب
اکبر کہاں دفن ہے معلوم ہے؟ گنج شہیدہ ہے، اون و محمد کی قبریں ہیں۔ عزادارو ایک عالم دین نے سوچا اصغر کی قبر کہاں ہے؟ اصغر کہاں دفن ہے؟ کربلا میں اصغر کی قبر ڈھونڈنے نکلا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا۔ عزادارو میں کیسے پڑھوں؟ ارے 442 کی قبر حسین نے کھودی تھی، لائنوں کو دیکھا نہ گیا، قبر نبش کر دیا، اصغر کو نکال لیا گیا۔ عزادارو عالم دین سوچتے رہے اصغر کہاں ہوں گے، اصغر کہاں ہوں گے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ حسین آئے ہیں، کہہ رہے ہیں معلوم ہے اصغر کو دفن کہاں کیا گیا ہے؟ مولا نہیں معلوم، معلوم ہوتا تو میں قبر پر پہنچ جاتا، چھوٹے شہزادے کی قبر دیکھ لیتا۔ مولا نے کہا اے عالم دین، میرا 6 ماہ کا بچے کو سجاد نے میرے سینے پہ لا کے رکھ دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ہماری یہ قریب عادت اے میرے اللہ پانے والے پروردگار مالک، جہاں جہاں مشیات ہے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے مالک، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے مالک، بانیان کو اور شرکت کرنے والوں کو پالنے والے پروردگار دن دنیا رات چوگی ترقی عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک ہمیں مال دنیا میں اور معرفت میں اور ہمارے مال دنیا میں معرفت میں علم میں اضافہ ہی اضافہ فرما۔ پالنے والے پروردگار مالک جو ہم میں مریض ہیں ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار اے میرے اللہ معبود جو بھی حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ہمارے اللہ پروردگار جو اس سال اور اس سے پہلے سالوں سال سے یہ جو مراسم انجام دے رہے ہیں، یہ حسینیہ میں یا عاشور خانے میں یہاں جو مجالس برپا کر رہے ہیں، پالنے والے پروردگار جو کر چکے ہیں جو کر رہے ہیں مالک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پالنے والے پروردگار جو کر چکے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے اللہ ان سب کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ پالنے والے پروردگار ان کی زحمات کو قبول فرما میرے اللہ، ان کا جو زحمات ہو رہی ہے ان کا اجر بڑا عظیم انہیں عطا فرما۔ پالنے والے پروردگار بی زہرا سلام اللہ علیہ مجلسوں میں آتے ہیں میرے اللہ پالنے والے پروردگار ان کی عظمت کے صدقے ہم سب کو ان سے علم اور معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شہزادی ہم سب سے راضی اور خوشنود ہو جائے میرے اللہ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ان کے ساتھ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پالنے والے پروردگار امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور اس لیے بھی ہو میرے اللہ تاکہ امام بدلہ لے سکے، قابلان امام حسین کا